والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ آج ہم انشاءاللہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعین سے 14 اور 15 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحدیث الرابع عشر، 14ویں حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم، حلال نہیں ہے ایک مسلمان مرد کا خون، الا مگر باحدی ثلاث، تین چیزوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں، الثیب الزانی، جو شادی کرنے کے بعد بھی زنا کا ارتکاب کرے، والنفس بالنفس، اور ایک جان کو جان کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے، والتارک لدینی، اور اپنے دین کو چھوڑنے والا، المفارق للجماعہ، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، انہی سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس مسئلے میں ایک اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ کسی بھی انسانی جان کی حرمت اور اس کا تقدس کیا ہے کہ اس کو کسی صورت اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صرف 3 صورتیں ایسی ہیں کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان 3 کے علاوہ کسی صورت میں کسی جان کو، کسی انسان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ان نفس انسانی کی حرمت کے حوالے سے اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ہاں جو صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، پیچھے مکمل کنیت کے ساتھ، نام کے ساتھ، اور ان کا مختصر تعارف بھی بیان ہو چکا ہے۔ کسی کو یاد ہو کہ ان کی کنیت کیا بیان ہوئی ہے پیچھے حدیث کے اندر ہی ان کی کنیت بھی امام نووی نے ذکر کی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود کی کنیت کیا بیان ہوئی تھی پیچھے، کسی کو یاد ہے؟ کنیت ان کی کیا بیان ہوئی تھی پیچھے؟ جی، ابو عبد الرحمن، جی ابو عبد الرحمن ان کی کنیت پیچھے ذکر ہوئی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ لا یحل دم امرئ مسلم، لا یحل کا معنی ہے حلال نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ دم آگے دوسرا لفظ ہے، دم کا معنی خون ہوتا ہے، امرئ اس کا معنی مرد ہوتا ہے، اگر امراتن ہو تو عورت ہوتا ہے۔ امرئ مسلم، مسلمان مرد کا خون حلال اور جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اگرچہ مرد کا لفظ آیا ہے، لیکن عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ کسی مسلمان عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ان 3 اسباب اور وجوہات کے جو آگے بیان ہوئے ہیں۔ اصل کے اندر
اسلام میں اکثر احکام مردوں کی نسبت یا مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے مذکر الفاظ سے ہی بیان ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ اسلام کا یہ تصور بھی ہے اور بنیادی اور ایک اہم تعلیم بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء. تو دوسرا اصول بھی یہ ہے کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان میں مرد اور عورت سارے برابر ہوتے ہیں. صرف عورتوں کے لیے جہاں خاص وضاحت آ جائے کہ یہ حکم خاص عورتوں کے لیے ہے یا الگ اس مسئلے میں عورتوں کا اسلام نے یہ اصول بیان کیا ہے، تو وہاں مستثنا ہوں گے، وگرنہ ہر شرعی مسئلے کے اندر مرد اور عورت دونوں ہی برابر مخاطب ہوتے ہیں اور دونوں ہی برابر مکلف ہوتے ہیں. مثلا نماز ہی کا مسئلہ آپ لے لیں. اسلام نے نماز کے بارے میں جتنے احکام دیے ہیں، جو مسائل بیان کیے ہیں، مردوں کو مخاطب کر کے مذکر الفاظ سے ذکر کیے ہیں، لیکن ہر مسئلہ مرد اور عورت کے لیے نماز میں برابر اور یکساں حیثیت رکھتا ہے. جیسے مرد کی نماز کا طریقہ ہے ویسے ہی عورت کی نماز کا طریقہ ہے. دونوں کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ ایک چیز کا فرق ضرور ہے، وہ بھی طریقے میں نہیں ہے. وہ ہے کہ عورت کے لیے سر کو ڈانپنا نماز میں لازم اور ضروری ہے، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مرد کے لیے ایسا حکم نہیں ہے. تو دیکھیے، جہاں فرق کرنا تھا وہاں شریعت نے فرق بتا دیا ہے، جہاں فرق نہیں ہوتا وہاں مرد اور عورت دونوں ہی اسلام کے ہر حکم میں برابر کے مکلف اور برابر کے مخاطب ہوتے ہیں، برابر کے پابند ہوتے ہیں. تو جیسے کسی مسلمان مرد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی مسلمان عورت کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. الا باحدى ثلاث، مگر تین میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے. جو آگے تین باتیں بیان ہوئی ہیں، ان تین میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی مرد اور عورت میں پایا جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہوتا ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا السیب الزانی. السیب کا معنی شادی شدہ، مرد ہو یا عورت ہو. الزانی جو بدکاری کرے. السیب اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں کہ جن کا جائز شرعی نکاح ہوا ہو اور اس کے بعد پھر وہ بدکاری اور زناکاری کا ارتکاب کریں تو تب ان پر یہ حد لاگو ہوتی ہے. الزانی زنا کرنے والے، یہ دو چیزوں کے ساتھ زنا ثابت ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ وہ بدکار اور زانی ہے تو پکڑ کر سزا دے سکتے ہیں. دو چیزوں کے ساتھ یا تین چیزوں کے ساتھ زنا اور بدکاری کا اس بات ہوتا ہے. نمبر ایک، عورت اور مرد مسلمان کو بدکاری کرتے ہوئے واضح دیکھیں، کھلم کھلا واضح دیکھیں، تو تب ان پر زنا کی حد لگتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد یا عورت جو زنا کرنے والے ہیں وہ اعتراف کر لیں، اقرار کر لیں کہ ہم نے زنا کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ عورت کو جو کنواری ہے اس کو حمل ہو جائے، حمل نظر آئے. تو اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ شادی شدہ جو مرد اور مسلمان عورت ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کنوارا مرد یا کنواری عورت زنا کرتی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اس کو 100 کوڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں
اور 1 سال کے لیے جلا وطن علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو سزا بیان ہوئی ہے قتل کی زناکار مرد اور عورت کے لیے، تو یہ تلوار سے یا گولی سے یا پھانسی سے قتل کرنا نہیں ہے، یہ رجم کرنا ہے۔ رجم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کر لے، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کو مضبوطی سے باندھ کر کھڑا کر کے پتھر مار مار کر قتل کیا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت ہو تو اس کو اچھی طرح سے لباس کس کر اس کا، کہ اس کا کوئی بھی سطر ظاہر نہ ہو، تو پتھر مار کر قتل کیا جاتا ہے، اسے رجم کہتے ہیں اور یہ شرعی سزا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تو کسی کو اتنی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب کسی چیز کو قتل کرو یعنی ذبح کرو، تو اس میں بھی اچھے طریقے سے قتل کرنا، اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرنا ہے، جیسے جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جیسا جرم ہوتا ہے ویسی ہی سزا ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسے کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا جرم ہے ویسی سزا ہے۔ اب اگر کسی کو قتل کیا جائے تلوار کے ساتھ تو گردن میں تکلیف ہوگی، بندہ مر جائے گا، لیکن پتھر مارے جاتے ہیں زناکار کو، اس کو پتھر مارے کیوں جاتے ہیں کہ جب اس نے زناکاری اور بدکاری کی تھی، اس کے جسم کے ایک ایک حصے نے لذت لی تھی، مزہ لیا تھا، اور وہ حرام لذت تھی۔ پتھر مارے جاتے ہیں اس کے جسم کے ہر ہر عضو پر، ہر ہر حصے پر، کہ جس جس عضو حصے نے لذت لی تھی اس کو پتھر مار مار کر تکلیف دی جاتی ہے کہ تو نے ایک خلاف شریعت لذت کا ارتکاب کیا تھا، اب اس لذت کی جگہ تمہیں ہر عضو پر تکلیف دینا، یہ حکمت ہے تاکہ کوئی شخص بھی آئندہ اس کا ارتکاب کرنے سے پہلے سوچ لے کہ جتنی میں لذت لے رہا ہوں، اسی طرح اسی جیسی تکلیف اور رجم کے ذریعے پتھر مار کر مجھے تکلیف بھی پہنچائی جائے گی۔ تو اور بڑی حکمتوں کے ساتھ یہ ایک حکمت ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اگر انسان تاریخ پر نظر ڈالے یا موجودہ دور میں بھی، کہ جب فواحش، عریانی اور بے حیائی کے بازار گرم ہیں، ہر سطح پر مسلمانوں کے اندر منکرات اور فواحش کا سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہوتے ہیں، جس اسلامی ملک میں زنا کی یہ اسلامی سزا نافذ ہے، وہاں پوری دنیا سے سب سے کم تعداد میں اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، وہی جانتا ہے کہ ان کو غلط چیز سے روکنا کیسے ہے، اور اگر یہ غلط چیز کا ارتکاب کر لیں تو کون سی سزا ان کے لیے ایسی مناسب ہے کہ اس کے بعد دوسرے لوگ اس جرم کا ارتکاب کرنے سے باز آ جائیں۔ تو یہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ سب سے پہلا جو انسان قتل کیا جا سکتا ہے وہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کا ارتکاب کرے۔ دوسرا ہے والنفس بالنفس، ایک جان کے بدلے، یعنی قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان کو قتل کر دے، مرد قتل کر دے یا عورت قتل کر دے، تو ان کا جرم ثابت ہو جائے کہ واقعتاً قتل کیا ہے، تو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگرچہ اور بھی متبادل ہیں کہ مقتول کے وارث معاف کر دیں تو قتل ختم ہو جاتا ہے، یا دیت لے لے 100 اونٹ انسان کو قتل کرنے کے برابر تو قاتل کی جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن جائز ہے اگر وہ معاف نہیں کرتے تو پھر تو لازم ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب حکمت بیان کی ہے،
वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, कि ए लोगों तुम्हारे लिए किसास के अंदर जिंदगी है। यानी एक इंसान को मार रहे हैं, अल्लाह कहते हैं कि इसको मारने में तुम्हारे लिए जिंदगी है। वो कैसे? कि आज अगर किसी को ये पता हो कि मैंने अगर किसी को कत्ल किया तो उसके बदले लाजमन मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो कत्ल करने से इज्तिनाब करेगा और लोगों की जान और उनका खून कोई भी बहा नहीं सकेगा, डरता रहेगा कि मैं किसी को कत्ल नहीं कर सकता। तो ये सजा इंसानों की जानों को बचाने का बहुत बड़ा जरिया है। तो आगे तीसरे नंबर पर फरमाया वत्तारिकी दीन ही, अपने दीन को छोड़ने वाला। अल मुफारिकी लिल जमाआ, जो मुसलमानों की जमात से अलग होने वाला है। इसे हम मुर्तद कहते हैं। यानी अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है या पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन वो ईसाई हो जाता है या यहूदी हो जाता है, यानी काफिर हो जाता है इस्लाम लाने के बाद, कादियानी हो जाता है, कोई भी दीन इख्तियार कर लेता है, उसे मुर्तद कहते हैं, यानी इस्लाम से पलट गया है। तो अब उसकी सजा कत्ल है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलू, कि जो मुसलमान अपना दीन बदल लेता है तो तुम उसको कत्ल कर दो। तो ये तीसरा सबब है जब किसी को कत्ल किया जा सकता है। मुर्तद किसको कहते हैं? कि इस्लाम का इनकार करके कोई दूसरा दीन इख्तियार कर ले, या अल्लाह को गाली दे, रसूल को गाली दे, कुरान को गाली दे। तो ये सारी इर्तिदाद की अकसाम है। तो ऐसे शख्स को कत्ल करना बिल्कुल जायज है। आगे हदीस के अल्फाज हैं, अल मुफारिकी लिल जमाआ, जो मुसलमानों की जमात से अलग हो जाता है। तो क्या वो मुसलमानों की जमात का हिस्सा नहीं रहा है, तो क्योंकि उसने मुसलमानों का दीन छोड़ दिया है, अब वो उनका भाई नहीं रहा है। तो अब जो शख्स मुर्तद हो जाए, तो यहाँ एक और मसला है कि मुर्तद होने के बाद क्या ये गुंजाइश है कि वो तौबा करे तो वापस आ जाए और हम उसको कत्ल ना करें? यानी मुर्तद की तौबा होती है या नहीं होती? तो याद रखें कि जो भी मुर्तद हो, अगर वो तौबा करेगा तो वापस आ सकता है, मुसलमान हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा मुर्तद है कि जिसने रसूल को गाली दी है, तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया है, तो तौबा कर लेगा, उसकी तौबा अल्लाह के सुपुर्द है, लेकिन वो कत्ल होने से नहीं बच सकता है, क्योंकि तौहीन रिसालत की सजा कत्ल है। उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शख्सी तौहीन की है, और हम अल्लाह के नबी की तौहीन को माफ करने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह के नबी खुद माफ कर सकते थे। कई गुस्ताखों को आपने माफ भी किया, कईयों को कत्ल भी किया। अपनी जिंदगी में कत्ल, अपनी जिंदगी में गुस्ताख रसूल को माफ करने का हक अल्लाह के रसूल रखते थे। लेकिन हम कौन हैं कि कोई शख्स आपकी गुस्ताखी करे और हम कहें कि नहीं, इसको माफ कर दो, इसकी तौबा कबूल कर लो? हम ये काम करने के मजाज नहीं हैं। यानी तौहीन रिसालत के मुर्तकब शख्स को कत्ल ही किया जाएगा। वो तौबा करता है मरने से पहले तो ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करे, लेकिन हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम उसका कत्ल नहीं छोड़ सकते। अब इस हदीस के इन तीन बंदों को कत्ल किया जा सकता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा अहम और जरूरी पॉइंट ये याद रखना है कि ये तीनों किस्म के लोगों को कत्ल की सजा देना, ये सिर्फ इस्लामी हुकूमत का काम है। ये अवाम मुसलमानों का काम बिल्कुल नहीं है। यानी किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि किसी को जना करता देखे तो उसको रजम कर दे, किसी कातिल को देखे तो उसको खुद मार डाले,
کسی مرتد کو دیکھے تو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلامی حکومت ہی سزاؤں کو نافذ کر سکتی ہے، یا اسلامی حکومت کا کوئی عہدیدار اور کسی جگہ اس کا جو نائب ہوتا ہے وہی سزا دے سکتا ہے۔ عام انسان کے لیے کسی مجرم کو، چاہے وہ چور ہو، قاتل ہو، اپنے ہاتھ سے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پہلے نمبر پر یہ پڑھا ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرے، بدکاری کرے، تو اس کو اسلامی حکومت قتل کرے گی۔ چونکہ اب یہ دین اور شریعت کے مسائل ہیں، شرم و حیا تو واقعتاً کئی دفعہ رکاوٹ اور مانع ہوتی ہے کہ ہم چیزیں بیان نہ کریں۔ مجالس درس میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن علم جو ہے یہ ایک دین ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سب کو سمجھنی چاہیے۔ یہ جو علم ہم پڑھتے ہیں نا، یہ دین ہے، اور دین سیکھنے پڑھنے میں شرم اور حیا کبھی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین ایسا ہے کہ ہم نے خود بھی اس کو سیکھنا ہے اور آگے ہم نے سکھانا بھی ہے۔ تو اس لیے دین کو سیکھتے ہوئے نہ شرم اور حیا آنی چاہیے، اور نہ کبھی دین کا علم سیکھتے ہوئے کسی قسم کے مسئلے پر انسان کو ہنسی مزاح کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے ہنسی مزاح کا نشانہ کوئی آیت یا حدیث بن جائے اور بندہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو اس لیے ان مسائل کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پہلی قسم بیان ہوئی ہے اس حدیث میں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کر لیں، یعنی مرد اور عورت آپس میں بدکاری کریں، تو اس کی یہ سزا ہے۔ ابھی ایک اسی نوعیت کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ تو تھا کہ مرد اور عورت بدکاری کریں، لیکن اگر کوئی لڑکا اور لڑکا، دو لڑکے آپس میں مل کر بدکاری کریں، یا مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں، بلکہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں بڑے ممالک میں ہم جنس پرستی حکومتی طور پر، قانونی طور پر جائز قرار دی گئی ہے کئی کافر ملکوں میں۔ تو اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے قتل کا اور بدکاری کا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے اس غیر انسانی فعل پر اور اس قدر بھیانک اور گھنونے جرم پر کیا سزا رکھی ہے۔ تو اس بارے میں بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی بالغ لڑکا دوسرے بالغ لڑکے سے، یا کوئی مرد کسی مرد سے برا فعل کرتا ہے جس سے ہم جنس پرستی کے نام سے دنیا جانتی ہے، تو اسلام نے دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی دونوں کو قتل کیا جائے گا اس صورت میں جب دونوں اس فعل پر راضی ہوں۔ لیکن اگر کوئی مرد کسی چھوٹے بچے پر سختی یا زبردستی کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، تو پھر جو مجبور ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو مارا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسے لواطت بھی کہتے ہیں۔ اور تو یہ سزا اور اسلام کا یہ حکم بھی علم پڑھنے والوں کے سامنے اور ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اس قدر بھیانک جرم ہے کہ اس کی سزا بھی قتل ہے، اور اس فعل کے ارتکاب کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، اسلام ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو پہلے لفظ پڑے ہیں، لا یحل دم امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان مرد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کیا یہاں یہ سمجھا جائے کہ کافروں کو مارنا اور کافروں کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے؟
تو یاد رکھیے کافر 3 قسم کے ایسے ہیں کہ ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، کسی صورت میں ان کی جان لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسے ذمی کہتے ہیں، زال کے ساتھ ذمی۔ ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو اسلامی حکومت کو جزیہ دے کر رہتا ہے اور اسلامی حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے، تو ذمی کافر کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایسا کافر جو اسلامی حکومت میں یا اسلامی ملک سے پرمٹ لے کر، جیسے ویزا لے کر، اجازت لے کر، تو اسلامی حکومت میں اسلامی ملک میں اجازت لے کر آیا ہو، جیسے کاروبار کرنے آیا ہے یا کسی اور کام سے، اسے مستأمن کہتے ہیں۔ مستأمن یعنی امن کا پروانہ لے کر اور اجازت لے کر ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے، تو ایسے کافر کو بھی ہم قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا کافر ہوتا ہے، اسے معاہد کہتے ہیں، یعنی وہ کافر کہ جن کے ساتھ ہماری صلح ہے اور ہم نے آپس میں معاہدہ کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، جیسے نبی علیہ السلام نے اور قریش نے صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کیا تھا۔ تو جس کافر ملک کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہوتا ہے جنگ بندی کا، تو ایسے کافر ملک کے کسی باشندے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کافر ہیں کہ ان کی جان لینا اور ان کو قتل کرنا جرم ہے، گناہ ہے اور ناجائز ہوتا ہے۔ کسی مسلمان فرد کے لیے ان کو مارنا یا ان کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اعلان جنگ کر کے لڑنے آئے، ایسے ہر کافر کو مارا جا سکتا ہے، لیکن جنگ کے دوران بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایسے بے ضرر بوڑھے کافر جو لڑتے نہیں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں، ان کو نہیں مار سکتے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے عبادت گزار راہب، عیسائی پادری، یہودی ربی جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جنگ کے دوران ان کو بھی نہیں مار سکتے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچے جو نابالغ ہوتے ہیں، جنگ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اسلام قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ نہیں سمجھ لینا کہ اسلام مسلمان جان کا تو تحفظ کرتا ہے اور ہر کافر کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب آگے ہم اگلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ 15 نمبر حدیث ہے۔ یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سوال کو درس کے آخر میں رکھا کریں۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر جو آپ نے کہا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو قتل کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے تو زناکار کی سزا نہیں دے سکتے ہیں عوام، ایسے ہی مرتد کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، قصاص میں عوام کسی قاتل کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، کیونکہ مکلف حکومت ہے، مسلمان مکلف ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پابندی نہیں کیا ہے سزا دینے کا، اس لیے ان پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ LGBT اگر توبہ کر لیں، دیکھیے توبہ تو میں نے کہا کہ ہر گناہ سے ہو سکتی ہے، یہ بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ 2 مرد بدکاری کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیں، توبہ کریں گے ٹھیک ہے، ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن ان کی قتل کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے ایک چور ہے، چوری کر لے اور چوری کرنے کے بعد ہم اس کا ہاتھ کاٹنے لگے اور کہے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا کیونکہ سزا اس کی نہیں معاف ہی۔ جو بھی زانی مرد عورت یا 2 مرد آپس میں جو لواطت اور بدکاری کرنے والے ہیں، توبہ کر لیں ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان کی سزا دنیاوی جو ہم دے رہے ہیں
یہ توبہ سے ساقط نہیں ہوگی، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ لاگو ہی کر کے رہیں گے۔ چلیے اگلی حدیث ہم شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے۔ اس حدیث میں تین چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن سے ایک مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کو مکمل کرنے والے تین اعمال بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، مومن کو چاہیے جس نے اللہ اور آخرت پر ایمان کا اقرار کیا ہے کہ فلیقل خیرا، وہ اچھی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ اصل میں ایک مسلمان کو ایمان کی یاد دہانی کر کے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کو ماننے کا وعدہ کیا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھنے کا اقرار کیا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم تمہیں دیا جائے گا تم نے اس کو بھی ماننا ہے۔ اس وجہ سے یہ دو ایمان کے ارکان بتانے کے بعد ایمان کے متعلق ایک بات یہ کی ہے فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جب بھی تم نے بولنا ہے اچھی بات ہے تو کرو، وگرنہ خاموش رہو۔ اس حدیث کے بارے میں کچھ چیزیں شاید پچھلے درس میں بیان ہوئی تھیں، تو تشریح اور درس اور وضاحت یہ تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم خود اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں۔ یعنی جب سے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، پچھلے درس میں بھی اس کا کچھ ذکر ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا میرے کلام میں کوئی فرق آیا ہے اور میں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا ہے؟ کیا اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے ایمان کا ذکر کر کے کہا ہے کہ ایک مومن کا یہ وصف ہوتا ہے کہ اچھی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، تو کیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے؟ اصل کے اندر اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے، جو اولیاء ہیں، جو علماء ہیں، تو ان میں وصف یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ہمارے استاد شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تھے، ان کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے، ان سے پڑھتے تھے، تو جب کوئی دین کی بات ہوتی، علم کی بات ہوتی تو بولتے تھے، جب ختم ہو جاتی تو بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو پھر ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اچھی بات ہو تو کرو، نہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ پڑھ سن کر خود اپنے لیے کتنا عمل پیدا کیا ہے، میری روٹین میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو پھر یہ حدیث پڑھنے کا اور پھر یہ دین پڑھنے کا، پھر علم سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسے علم نافع کہتے ہیں۔ لیکن اگر میری روٹین بدلی ہی نہیں ہے، باتوں کی رفتار وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی، باتوں کی تعداد، جملوں کے الفاظ کی مقدار وہی ہے جو پہلے ہوتی تھی، میری زبان سے اسی سپیڈ سے سب کچھ نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پڑھ سن کر بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم علم حاصل کرنے سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا اور کنٹرول رکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے ایک بات کہتے ہیں کہ زبان دیکھو، تم سارا دن ٹھیک اور سیدھا رہنا، اگر تم ٹھیک اور سیدھا بولو گی تو ہم بھی سارے کام سیدھے اور ٹھیک کریں گے، اگر تم بگڑ گئی تو ہمارا بھی سارا کا سارا سسٹم بگڑ جائے گا اور ہم بھی تمہارے پیچھے لگ کر غلط اعمال کرنے لگیں گے۔ یہ زبان انسان کی ترجمان اور نمائندہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے عمل کی، حدیث کا معنی مفہوم سمجھے تو اب
باری آتی ہے کہ میں نے عمل کتنا کرنا ہے، تو اس کو عمل میں لاگو کرنے کی ہم سب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اور یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے کہ کلام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بلکہ ہم جو الفاظ لکھتے ہیں، جیسے ہم واٹس ایپ پر لکھتے ہیں، فیس بک پر لکھتے ہیں، یہ لکھنا بھی اسی کے اندر آتا ہے. وہاں زبان بولتی ہے، یہاں ہاتھ بولتے ہیں. تو بندہ جب بھی کچھ لکھتا ہے تو اس وقت بھی یہ حدیث اس کے سامنے رہنی چاہیے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، کہ بندہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ واٹس ایپ پر ہم بات کرتے ہیں، فیس بک پر ہم چیزیں لکھتے ہیں، تو کیا وہ خیر کی بات، دین کی بات، علم کی بات ہی ہوتی ہے، یا بہت ساری فضول اور بیکار باتیں بھی ہم لکھتے اور نشر کرتے رہتے ہیں. اس وقت بھی بندے کو یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم نے زبان سے بول دی، ہم سے زبان سے نکل گئی، یا ہم نے ہاتھ سے لکھ دی اور ہمارے لکھنے سے آگے چلی گئی، یا خالی ہم نے لکھ دی، ہر اس بول کا اور ہر اس چیز جو لکھی ہے اب فرشتے نے اندراج کر لیا ہے اور ہم نے اس کا حساب دینا ہی دینا ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ ہم نے جو کچھ آج تک زبان سے بولا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ہم سے حساب لینا ہے اور وہ ہمارے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے. ہم نے جو چیز بھی آج تک لکھی ہے، نشر کی ہے کسی فورم پر، ہر چیز جو ہم نے لکھ دی ہے اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے. ذرا تصور کیجئے ان چیزوں کا حساب ہم کیسے دیں گے. تو اس لیے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں آئندہ سے تو اور توبہ کر لیں تو انشاءاللہ جو پیچھے گناہ کوتاہی ہو چکی ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، اور آئندہ بھی ہمیں حساب کتاب کی مشقتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دلا دے گا. دوسری چیز ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے، ہمسائے کا احترام کرے. یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال کے منافی ہو اور اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والی چیز ہو. ہمسائے کی عزت، ہمسائے کا احترام مراد اس کے حقوق کا خیال رکھنا اس قدر اہم ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک عورت ہے، وہ زیادہ نفل یا زیادہ نفل نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک عورت ہے جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفل بھی فرض بھی، روزے بہت رکھتی ہے، نفل بھی فرض بھی، صدقات خیرات بہت دیتی ہے. تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی اس میں ایک عیب ہے کہ اس کی زبان سے ہمسائے اس کے تنگ ہیں. فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. اتنے نیک کا مال کر کے ہمسایوں کو تکلیف دینے والی عورت فرمایا جہنم میں جائے گی. پھر اس نے کہا کہ ایسے ایک اور عورت بھی ہے، وہ زیادہ فرائض ہی کی پابندی کرتی، زیادہ نوافل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں اور وہ ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی. فرمایا وہ جنت میں جائے گی. دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے کہ ہمسائے کا اکرام اور اس کے حقوق کا خیال، مطلب اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، تھوڑے اعمال کے ساتھ ہی انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور نیکیاں بندہ دڑا دڑ کرے، بے شمار اعمال انجام دے، لیکن ہمسایہ اگر تکلیف میں ہے تو فرمائے وہ اعمال بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں. تو آگے اس حدیث میں تیسری چیز ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کی عزت کرنا اپنی طاقت کے مطابق، کہ وہ آئے اس کو کھلانے پلانے آرام پہنچانے میں اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سلوک کرنا، یہ ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتی ہے. مہمان نوازی اس حدیث میں دیکھیے کہ ایمان کو مکمل کرنے والا ایک عمل بتایا گیا ہے. ایک حدیث میں مہمان کی حد بندی بھی آتی ہے کہ مہمان جو آتا ہے وہ 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن تک مہمان نوازی کرنی، اس کی خدمت کرنی. لیکن 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایک نارمل اور عام انسان ہو جاتا ہے. پھر جو مہمان ہونے کے ناطے اس کا اضافی اکرام، اضافی
اس کے کھانے پینے کا اہتمام تھا وہ کرنا ضروری نہیں رہتا ہے. مہمان 3 دن تک ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اس سے نارمل سلوک بھی کرتے ہیں تو یہ کام کے منافی ہے. یہ چیز بھی ہم مد نظر رکھنی چاہیے. یہ بھی شریعت نے ہمیں بتائی ہے. تو یہ اس حدیث میں 3 چیزیں تھیں جو بیان ہوئی ہیں اور آج ہم نے پڑھی ہیں. رواہ البخاری و مسلم. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. آگے حدیث بھی 16 نمبر بھی طرح دکھائیے. 16 نمبر ایک آگے مختصر سی حدیث ہے، وہ لائیے، وہ بھی انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں. الحدیث السادس عشر، 16 نمبر حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرمائیے. وصیت کا معنی ہوتا ہے کہ تاکید کے ساتھ کوئی حکم دینا. تو قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. فردد مرارا، اس بندے نے بار بار سوال کیا، پھر کہا مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کوئی وصیت کریں. وہ بندہ جتنی بار بھی سوال کرتا، درخواست کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بات اس سے فرماتے، قال لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. تو اصل میں اس بندے کے مناسب یہی نصیحت تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے. وگرنہ اور کئی حدیث میں اور وصیتیں بھی آتی ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی وصیتیں مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام کو کی ہیں، علماء نے ان کو مستقل کتابوں میں جمع کیا ہے. وصایا الرسول کے نام سے عربی میں بھی کتابیں ہیں، اور پیارے رسول کی پیاری وصیتیں اس نام سے اردو میں بھی ایک کتاب ہے. آپ کو گوگل کریں گے تو شاید آپ کو مل جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف مواقع پر مختلف افراد کی مناسبت سے کہ ان کو کس شے کی ضرورت ہے، کس موقع، کس مناسبت سے کون سی وصیت زیادہ بہتر ہے، نبی علیہ السلام نے یہ وصیتیں کی ہیں. تو اس شخص کو بار بار یہ وصیت اس لیے کی تھی کہ اس کی طبیعت اور اس کی حالت کے مناسب یہی تھا کہ اس کو غصے سے روکنا تھا. تو یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص تاکید ہے ایک امتی کو، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. اور اس کا ہر مسلمان مخاطب ہے. ہم جو پڑھنے والے ہیں ہمیں بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ غصے سے خود کو بچا کر رکھنا ہے. اس لیے کہ غصہ جو ہے یہ دراصل انسان جب اشتعال میں آتا ہے تو اس کی عقل موف ہو جاتی ہے. یہ جذبہ جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کی عقل سمجھ ماری جاتی ہے، اور یہ اس قدر جذبہ حاوی ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی انسان کو قتل بھی کر دیتا ہے غصے میں. اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. انسان غصے میں آ کر اپنے گھر والوں کو طلاقیں تک دے دیتا ہے کہ غصے میں اسے پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں. تو اس طرح غصے کے بڑے ہی خطرے، بڑے ہی نقصانات ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ نصیحت اور تاکید کی، اور پوری امت کو یہ نصیحت ہے کہ غصہ مت کیا کرو، ایسا غصہ جو انسان پر حاوی ہو جائے اور انسان اپنی عقل اور سمجھ پر کنٹرول کھو بیٹھے. یہ تو اس حدیث کی پہلی بات ہے. دوسرا، اس حدیث میں دوسرا جو غصے کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو یا آئے تو شریعت نے اسے 2 باتیں سکھائی ہیں جس کے بعد وہ اپنی اس عادت کو قابو میں رکھ سکتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا بہت غصے میں ہے، تو فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ مٹ سکتا ہے، اس کا غصہ جا سکتا ہے. یعنی غصے کے وقت اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تو حدیث کے مطابق انسان کا غصہ کم ہو سکتا ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور ایک دوسری چیز بھی بتائی ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے انسان کو غصہ آئے تو فرمایا لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت میں کچھ تبدیلی پیدا کرے. تو اس سے بھی انسان کے خون کا دوران اور اس کا دباؤ جو ہے
وہ بدل جاتا ہے اور انسان کی طبیعت پر غصہ حاوی نہیں ہوتا، وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اور غصہ کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کہ غصے پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ابھی مجھے یاد آیا کہ ایک اردو میں کتاب بھی ہے، غصہ مت کریں، کتاب کا یہی نام ہے، مکتبہ بیت السلام لاہور سے چھپی ہے، بہت اچھی، شاید گوگل کرنے سے اس کی PDF بھی مل جائے، تو جس کے لیے ممکن ہو وہ کتاب کا مطالعہ بھی کرے، کہ بہت سے لوگ کئی دفعہ اس عادت کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں غصہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو دو طریقے جو حدیث کی روشنی میں نے ذکر کیے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر تفصیل دیکھنا ہو تو اس کتاب پر غصہ مت کریں، یہ کتاب کا نام ہے، مکتبہ بیت السلام لاہور نے شائع کی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے مختصر سی باتیں تھیں۔ اب اگر آخر میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ بتا سکتا ہے۔ جی ہاں، ابھی کلاس کا ٹائم جو ہے آئندہ سے 9:15 بجے سے 10:15 بجے تک ہوگا، کیونکہ ابھی عشاء کی نماز جو ہے وہ 9 بجے ختم ہوتی ہے، اور آئندہ کچھ ہفتوں تک تو ویسے بھی نماز 9 بجے ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ سے نماز کلاس کا ٹائم 9:15 بجے سے 10 بجے تک ہوا 10:15 بجے تک ہوا کرے گا۔ زبان کو قابو کرنے کے لیے کچھ ہدایت بتائیے۔ انسان زبان کو قابو صرف یہ سوچ اگر بنا لے تو اس کی زبان قابو میں رہ سکتی ہے۔ اگر اس کی یہ سوچ پختہ ہو جائے، مضبوط سوچ بنا لے کہ میں نے اپنی زبان سے جو کلمہ، جو جملہ بھی نکالنا ہے، قیامت کے دن میں نے اپنے اعمال کی طرح اپنے ہر بول اور اپنے ہر قول کا حساب دینا ہے، تو اگر یہ انسان کی سوچ بن جائے تو اس کی زبان لازماً قابو میں رہے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ میرے کھاتے میں درج ہو رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عربی گرامر سیکھنے میں کون سی کتابیں زیادہ معاون ہوں گی؟ تو اس بارے میں اگر تو آپ صرف اردو پڑھ سکتے ہیں تو دارالسلام نے 3 کتابیں شائع کی ہیں، وہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ابتدائی قواعد النحو، ابتدائی قواعد الصرف، یہ بالکل پہلے مرحلے کی کتاب ہے، اردو میں ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں قواعد النحو حصہ اول، قواعد الصرف حصہ اول۔ پھر تیسرے مرحلے میں قواعد النحو حصہ دوم، قواعد الصرف حصہ دوم۔ تو یہ کتابیں انشاءاللہ اگر آپ دھیان سے کسی استاد سے قریب، کسی شخص سے جو عالم دین ہو، گرامر کو جاننے والا ہو، اس کی رہنمائی میں اگر آپ یہ کتابیں پڑھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ بنیادی چیزوں کو سیکھ جائیں گے۔ یہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ نبی کریم کی طرف نسبت ہو رہی ہے، اس بات کی سمجھ نہیں کہ اس میں سوال کیا ہے۔ اگر یہ مجھے سوال نہیں سمجھ آیا، یہ آمنہ شیخ صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں معلوم، پھر جو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جنتی ہیں اور جہنمی ہیں، یہ کنفیوژن ہو رہی ہے۔ اس سوال کی کوئی واضح سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس میں اللہ کا رسول علیہ السلام نے اپنے علم کی نفی کی ہے کہ مجھے نہیں پتا
وہاں حشر کے میدان میں کیا ہوگا، کیا پیش آئے گا، اپنے علم کی نفی کی ہے۔ باقی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ جنتی ہیں، حدیث میں ہی بتایا گیا ہے آپ ہی جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، اور جنت میں آپ کے بلند درجات، ان ساری چیزوں کا ثبوت ملتا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال میں صحیح سمجھا ہوں تو پھر اس کا یہی جواب ہے۔ جی ہاں، قواعد النحو وغیرہ ان کتابوں کی گوگل کرنے سے شاید دیکھیے، بکس کا نام پھر سے بتا دیں: ابتدائی قواعد النحو، ابتدائی قواعد الصرف، دوسرے نمبر پر قواعد الصرف حصہ اول، قواعد النحو حصہ اول، تیسرے نمبر پر قواعد النحو حصہ دوم، قواعد الصرف حصہ دوم۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی پڑھنے والے ان کے لیے الگ کتابیں ہوتی ہیں جو گرامر اور عربی زبان بہت اعلیٰ پیمانے پر بڑے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے الگ سے کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ بھی اگر ابتدا میں پڑھیں گے تو آگے عربی کتابیں بھی پڑھنا گرامر کی ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، فرمایا مجھے بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے علم کی نفی کی ہے کہ مجھے نہیں پتا، اور یہ واقعتاً درست ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملات حشر کے میدان میں پیش آنے والے ہیں، صرف اتنی بات ہے اس حدیث میں۔ چلیے، سوالات اگر ختم ہو گئے ہیں تو پھر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔